As you know, Qibla Qari Sahib is present here, and inshallah ta'ala, without any further ado, I'm going to call Qibla Qari Jameel Sahib on the stage. And before he comes on the stage, can you please welcome him with a warm nara? Nara Takbir, Nara Risalat, Nara Haidari, Nara Tahqiq, Shuhadai Karbala. Alhamdulillah Rabbil Alameen. Salatu wassalamu ala Sayyidil Anbiya wal Mursaleen wa ala kulli malaikatikal muqarrabeen wa ala ibadillahi salihin. Amma ba'd. فأعوذ بالله من الشيطان اللعين الرجيم المردود. بسم الله الرحمن الرحيم. قال الله تبارك وتعالى في الكلام المجيد بعد أعوذ بالله من الشيطان الرجيم قل لا أسألكم عليه أجرا إلا المودة في القربى أو كما قال النبي صلى الله عليه وبارك وسلم الحسن والحسين سيدا شباب أهل الجنة. صدق الله مولانا العظيم وصدق رسوله النبي الأمين الكريم ونحن على ذلك لمن الشاهدين والشاكرين والحمد لله رب العالمين. ہر طرح کی بڑائی، کبریائی، تصفیق، تقدیس، تمجید، بزرگی وحدہ لا شریک ذات کے لیے ہے جو ہم سب کا خالق ہے، مالک ہے، رازق ہے، عزت کی مسند پر بٹھانے والا ہے، اولاد کی، گھر بار کی نعمتیں دینے والا ہے. درود سلام بے حد بے حساب اس ہستی پر جو ہم سب کے آقا و مولا ہے، امام الانبیاء ہے، خاتم النبیین ہے، رحمت للعالمین ہے، شفیع المذنبین ہے. اللہ کریم کے حضور دعا گو ہمارے کو مولا ہمارا مسجد میں آنا، بیٹھنا، سننا، سنانا اپنی پاک بارگاہ میں قبول اور منظور فرمائے. سب سے پہلے اس مسجد کے آئمہ حضرت علامہ مولانا حافظ اخلاق مبارک صاحب زیدہ مجدہ اور ان کے ساتھ عالم نبیل فاضل جلیل حضرت علامہ مولانا محمد علی صاحب زیدہ مجدہ اور مسجد کی انتظامیہ اور آپ تمام احباب، شکریہ ادا کرتا ہوں کہ اللہ تعالیٰ نے آپ کے توسط سے موقع دیا آپ کو آپ کے سامنے کھڑے ہو کر کچھ عرض کر سکوں. اللہ تعالیٰ ہماری حاضری قبول فرمائے. اس مجلس میں، اس جلسے میں آنے کا مقصد کیا ہے؟ ذکر الصالحین کفارۃ السیئات. اللہ والوں کی بات کرنا، اللہ والوں کا ذکر کرنا، یہ انسان کے گناہوں کو مٹا دیتا ہے. The very first reason that we are here, we ask Allah subhanahu wa ta'ala to forgive us whatever we committed in our life. جو گناہ ہم سے ہوتے ہیں اللہ سارے معاف فرما دے. اس مجلس میں موجودگی اس بات کی دلیل ہے کہ ہم نبی اکرم نور مجسم شفیع معظم صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات اقدس سے اور آپ کے اہل خانہ سے، آپ کے اہل بیت سے ہم محبت کرتے ہیں. من احب شیئا اکثر ذکرہ، جو جس سے محبت کرتا ہے اکثر اسی ہی کا ذکر کرتا ہے. المرء مع من احبہ، جو جس سے محبت کرتا ہے اسی کے ساتھ ہی اٹھایا جائے گا. ہم یہاں کیوں بیٹھے ہیں؟ ہم حضور سے اپنی وفاداری کا، اپنی غلامی کا اظہار کرنے کے لیے بیٹھے ہیں، ورنہ ہمارا ذکر کرنا حضور کی ذات اقدس، آپ کی عظمت، آپ کی شان کو بڑھانے کے لیے نہیں ہے. آپ کی شان ورفعنا لک ذکرک ہے، اللہ نے پہلے ہی بڑھا دی ہے. ما ان مدحت محمدا بمقالتی ولکن مدحت مقالتی بمحمد. ہم حضور کا ذکر اس لیے نہیں کرتے کہ ہماری گفتگو، ہمارے کلمات حضور کی شان بڑھائے. نا ما ان مدحت محمدا بمقالتی ولکن مدحت مقالتی بمحمد. ہم اس لیے حضور کا ذکر کرتے ہیں کہ حضور کا نام لے کر ہم اپنے آپ کو شرف بخش رہے ہیں، ہمارے کلام میں وزن آ جاتا ہے. ہم حضور کا ذکر اس لیے کرتے ہیں کہ اللہ ہم سے راضی ہو جائے، ورنہ ان کی ذات، آپ کے خاندان
امام حسن اور امام حسین کی بات، وہ تو بڑے کمال والے لوگ ہیں. امام شافعی رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں کہ اہل بیت کی عظمت کے لیے اتنا ہی کافی ہے کہ ان کا ذکر ہم نماز میں کرتے ہیں. جب تک ہم ان کا ذکر نماز میں نہ کریں نماز ہوتی نہیں ہے. فقہ حنفی کا مسئلہ یہ ہے کہ نماز کے اندر جب ہم قاعدہ اخیرہ میں بیٹھتے ہیں نا تو درود شریف پڑھتے ہیں، تو درود شریف پڑھنا سنت ہے امام اعظم ابو حنیفہ کے نزدیک. لیکن امام شافعی فرماتے ہیں نہ سنت نہیں، فرض ہے. اگر درود نہیں پڑھو گے اللہ تمہاری نماز قبول ہی نہیں کرے گا. تم اہل بیت کا ذکر نہ کرو اللہ تمہاری عبادت کو قبول نہیں کرتا. اہل بیت آپ کی شان اتنی عظمت والی ہے کہ عبادت رب کی ہوتی ہے، ذکر تمہارا ہوتا ہے، سلام آپ پہ پڑھے جاتے ہیں، یاد آپ کو کیا جاتا ہے. یہ عظمت والی بزرگی والی شخصیات ہے. امام حسین رضی اللہ تعالی عنہ جنازہ پڑھ کے آتے ہیں، راستے میں تھک جاتے ہیں تو ایک جگہ تشریف فرماتے ہیں، بیٹھتے ہیں. حضرت ابو ہریرہ صحابی رسول، مرتبے والے، مقام والے، سب سے زیادہ حدیثیں نقل کرنے والے وہ ہستی، وہ آتے ہیں، اپنی چادر لیتے ہیں، امام حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے قدم مبارک پر جو مٹی لگی ہے اسے صاف کرتے ہیں اپنی چادر سے. امام حسین فرماتے ہیں حضور نہ کریں، صحابی رسول ہے، اب نہ کریں اس طرح. آپ جواب کیا فرماتے ہیں؟ فرماتے ہیں حضرت اللہ کی عزت کی قسم، جو مقام مرتبہ اللہ نے آپ لوگوں کو دیا ہے، جو میں جانتا ہوں، اگر لوگوں کو پتہ چل جائے نا تو آپ کے قدم مبارک کو زمین پہ لگنے نہ دے، آپ کو کندھوں پہ اٹھاتے پھر دے رہے. یہ مقام آپ کو اللہ نے دیا ہے، آپ رسول اللہ کے نواسے ہیں. ہمیں ہمارے بزرگوں نے یہی پڑھایا ہے، نہ نمازوں پہ، نہ روزوں پہ، نہ حج پہ، نہ زکوٰۃ پہ، نہ اخلاق پہ، ہمارا کسی چیز پہ کیا ہے. اللہ بے نیاز ذات ہے، قبول کرے اس کی مرضی، رد کر دے اس کی مرضی ہے. شیخ سعدی رحمۃ اللہ علیہ ہاتھ جوڑ کے کہتے ہیں الہی بحق کے بنی فاتح کہ بر قول ایمان کنم خاتم اگر دعوتم رد کنی ور قبول منو دست دامان آل رسول. اللہ ہمیں ایمان کی موت دے. ایمان کی موت بہت بڑی دعا ہے. وسیلے کے طور پہ کیا پیش کیا شیخ سعدی نے؟ نہ نماز لے کے آئے، نہ روزہ، نہ حج، نہ زکوٰۃ، نہ اخلاق، نہ کردار، نہ صفا مروہ کی صحیح لے کے آئے، نہ طواف لے کے آئے. کوئی چیز سامنے نہ لائے تو کیا لائے؟ اللہ مجھے ایمان کی موت دے، وسیلہ فاطمہ کے بچوں کو پیش کر رہا ہوں. یہ عظمت ہے اس خاندان کی. ہمیں ہمارے بزرگوں نے یہی سکھایا ہے کہ ان سے محبت کرنا. قرآن کیا کہتا ہے؟ قل لا اسألكم عليه اجرا الا المودة في القربى. رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم جب مکہ سے مدینہ شریف تشریف لائے تو بعض روایت میں ملتا ہے کہ صحابہ کرام نے دیکھا کہ انکم اتنی نہیں ہے آپ علیہ السلام کی، اخراجات بہت زیادہ ہیں، تو کیا کریں، چلو سب مل کے پیسہ جمع کرتے حضور کی بارگاہ میں پیش کر دیتے. یا رسول اللہ اخراجات بہت زیادہ ہیں، آپ کے گھر کے معاملات، آپ کے باہر کے معاملات، تو ہم یہ خدمت پیش کرنا چاہتے ہیں. لے کے آئے، مال لے کے آئے. سبحان اللہ، اللہ کی ذات. صحابہ کرام کے جو درجات بلند ہیں ان کی نیتوں پر ہے، حضور کے ساتھ وفا پر ہے، حضور کی غلامی پر اللہ نے ان کو اتنے بڑے بڑے درجے دیے ہیں. رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس مال لے کے اللہ نے قرآن کی آیتیں نازل فرما دی. لا اسألکم علیہ اجر، کوئی اجر نہیں طلب کرتا، کوئی ڈیمانڈ نہیں ہے تم سے. الا المودۃ فی القربى، الا المودۃ فی القربى. یہ ایک جملہ، الا المودۃ فی القربى. اہل بیت سے محبت کرو، اہل بیت سے محبت کرو. یا رسول اللہ، حضور کے خوبصورت کلمات سے، آپ کے انداز، آپ کے کردار، آپ کے گفتار، شیریں کلام سے جو دشمن تھے وہ بھی دوست بن گئے، جو راہزن تھے وہ راہبر بن گئے، جو ظالم تھے وہ عادل بن گئے، جو جاہل تھے وہ عالم بن گئے. آپ کے اخلاق اور تعلیمات سے جو خدا سے بچھڑے ہوئے تھے خدا سے مل گئے. آپ ہی کی تعلیمات سے ابو بکر صدیق اکبر بنے ہیں، آپ کی تعلیمات سے عمر بن خطاب فاروق اعظم بنے ہیں، عثمان غنی ذوالنورین بنے ہیں، حیدر کرار مولا علی بن گئے، بلال رشک قمر بن گئے، صحابہ آسمان کے ستارے بن گئے. کس کی وجہ سے؟ نسبت رسول کی وجہ سے. ہم اگر اہل بیت کو مانتے ہیں تو بھی نسبت رسول کی وجہ سے مانتے ہیں. ہم صحابہ کو آسمان کے ستارے سمجھتے ہیں تو بھی نسبت رسول کی وجہ سے سمجھتے ہیں. ہمیں نماز، روزہ، حج، زکوٰۃ
قرآن، ایمان، عرفان، وجدان اور خود رحمان بھی جو ملا وہ محمد کے صدقے ملا ہے. ہمیں سب کچھ ہمیں سب کچھ ملا محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے صدقے سے ملا ہے، حضور کے صدقے سے ملا. یا رسول اللہ ہمیں سب کچھ آپ کے صدقے سے ملا ہے. ہم مال لے کے آئے ہیں نا، مجھے مال نہیں چاہیے. کیا چاہیے یا رسول اللہ؟ قل لا اسألکم، میں نہیں چاہتا کوئی علیہ اجرا الا المودۃ فی القربى. اہل بیت سے محبت کرو، مودت کرو، محبت نہیں مودت. محبت اور مودت میں تھوڑا فرق ہے. محبت کیا ہے؟ محبت ایسا تعلق کہ جس کے نہ ہونے سے بھی بندہ زندہ رہے، یہ محبت ہے. شادی سے پہلے کہتے ہیں نا آپ نہیں تو ہم بھی نہیں. یہ جملے تو سنتے ہی ہوں گے، یہاں کے ینگسٹر تو یہی کہتے ہیں، آپ نہیں تو ہم بھی نہیں. جب شادی ہو جاتی ہے تو کہتے ہیں یا آپ نہیں یا ہم نہیں. یہ بھی محبت ہے. 60-70 سال میاں بیوی ساتھ گزارتے ہیں، کسی ایک کا انتقال ہو جاتا ہے، دوسرا نہیں چاہتا، زندہ رہتا پھر بھی. محبت ہے. کہا نہیں، محبت نہیں چاہیے. کیسی محبت؟ کہا جو مودت کے درجے پر ہو. مودت کیا ہے؟ اہل بیت سے محبت نہیں، اہل بیت سے مودت ہے. کیا ہے مودت؟ کہا جو تعلق مچھلی اور پانی کا ہے اسے مودت کہتے ہیں. مچھلی کو پانی سے نکال تو مچھلی زندہ رہ سکتی ہے؟ نہیں رہ سکتی. کہا وہ تعلق جو مچھلی کو پانی سے ہے، یا دودھ اور پانی کا ہے. دودھ میں آپ پانی ملا دے تو پانی اپنی حیثیت کھو جاتی ہے، دودھ کا ہی رنگ پکڑ لیتی ہے. من تو شدم تو من شدی، من جا شدم تو تن شدی، باکس نگودا گویا تو باغزا من دی گرم تو دی گری. او ہے ہی نہیں، اپنی حیثیت ہی بھول جاؤ. ایسے محبت اہل بیت سے کرنا ہے. محبت اہل بیت سے. یا رسول اللہ آپ نے تو کہا تھا کہ مجھے کچھ بھی نہیں چاہیے، تو پھر آپ نے مانگا تو صحیح نا. اہل بیت سے محبت کرو، کوئی اجر نہیں چاہیے لیکن اہل بیت سے محبت کرو. سمجھ نہیں آئی یا رسول اللہ. کہا یہ اس لیے کہ اس میں تمہارا فائدہ ہے، اہل بیت کا نہیں. حضور فرماتے ہیں 2 چیزیں ایسی چھوڑ کے جا رہا ہوں، بھاری چیزیں، ان کو پکڑ کے رکھو. ان کو پکڑ کے رکھو گے تم گمراہ نہیں ہوگے. کیا ہے؟ کہا قرآن ہے اور اہل بیت ہے. قرآن یہ تھیوری ہے اور اہل بیت یہ اس تھیوری کی پریکٹیکل ہے. ہاؤ ٹو لیو یور لائف ان دس دنیا یو کین لرن فرام قرآن. اینڈ اف یو وانٹ ٹو سی دا پریکٹیکل آف دیٹ تھیوری، دیٹ از اہل بیت. سبحان اللہ. دونوں چیزیں چھوڑ کے جا رہا ہوں. ان کے اخلاق اور کردار کو اپنانا، تم دنیا میں بھی کامیاب ہوگے، تم آخرت میں بھی کامیاب ہوگے. من احبنی واحب هذین واباہما وامہما فقد، جس نے مجھ سے محبت کی، جس نے ان دونوں سے محبت کی، جس نے ان کے ماں سے اور ان کے باپ سے محبت کی، کان معی فی درجۃ یوم القیامہ، وہ میرے ہی درجے میں ہوگا روز قیامت. تم ان سے محبت کرو، اللہ تم سے محبت کرے گا. جو ان سے بغض رکھتا ہے وہ مجھ سے بغض رکھتا ہے، اور جو حضور سے بغض رکھے وہ اللہ کے غضب سے بچ سکتا ہے؟ اللہ کے غضب سے نہیں بچ سکتا. اس ہستی سے محبت کرنی ہے جس کے کانوں میں اذان رسول اللہ نے دی ہے، جو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے کندھوں پہ سواری کر بیٹھے. اس ہستی سے محبت ہے کہ جن کے لیے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سجدے طویل کرے، جن کے لیے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم خطبہ منبر محراب چھوڑ کے حضور جائے اور گود میں اٹھائے، جن کے لیے نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم ارشاد فرماتے ہیں الحسن والحسین سیدا شباب اہل الجنہ. حسن اور حسین یہ جنتی جوانوں کے سردار ہیں. نعرہ تکبیر، نعرہ رسالت، نعرہ رسالت. احباب، وہ ہستی کہ جن کی رگوں میں خون علی کا دوڑتا ہے، جنہوں نے فاطمہ الزہرا کا دودھ پیا ہے، اس ہستی سے محبت کا تقاضا یہی ہے کہ ان کی ذات گرامی سے محبت کی جائے، ان کا ادب کیا جائے. امام اعظم رضی اللہ تعالیٰ عنہ، آپ کلاس پڑھا رہے ہیں اور پڑھاتے پڑھاتے کھڑے ہو جاتے ہیں، پھر بیٹھ جاتے ہیں، پھر تھوڑی دیر کے بعد پھر کھڑے ہو جاتے ہیں. کسی نے پوچھا حضور یہ کیا معاملہ ہے؟ آپ کھڑے ہوتے ہیں بیٹھ جاتے ہیں، کھڑے ہوتے ہیں بیٹھ جاتے ہیں. کہا وہ سامنے دروازہ کھلا، سید زادہ جب کھیل رہا ہے، چھوٹا سا بچہ ادھر گزرتا ہے تو اس کے ادب میں یہاں کھڑا ہو جاتا ہوں. ہماری نظر بچوں پر نہیں ہے، ہماری نظر بچوں کے نانا پر ہے. ہم ان کا ادب اصل میں کر رہے ہیں حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی وجہ سے. عمر بن عبد العزیز رضی اللہ تعالیٰ عنہ، ان کے پاس ایک سید زادہ آتا ہے کسی کام سے. آپ فرماتے ہیں حضور آپ تشریف نہ لائے، آپ ہمیں صرف پیغام بھیج دیا کریں، ہم خود آپ کے در اقدس پر حاضر ہوتے ہیں. یہ ہے وہ ادب جس کا تقاضا ہر مسلمان سے کیا جاتا ہے.
امام شافعی رحمۃ اللہ علیہ نے ایک واقعہ لکھا ہے، کتاب الحج میں موجود ہے، اور یہ تفسیر برہان القرآن میں جلد نمبر 2 صفحہ نمبر 77 پہ سارا واقعہ نقل ہے۔ فرماتے ہیں کہ ایک آدمی حج پہ جا رہا تھا، تو حج پہ جاتے ہی شاید اس کے پڑوس میں کوئی عورت تھی، سیدزادی تھی، غریب تھی، کھانے کو کچھ نہیں تھا، تو عرض کرتی ہے کہ غربت کی وجہ سے حالات ایسے ہیں کہ کچھ کھانے پینے کو نہیں ہے، اگر آپ مدد کر لیں۔ وہ حج پہ جانے کے لیے تیار تھا، تو سارا جو کچھ جمع کیا وہ اٹھا کے اس سیدزادی کو دے دیا، پھر دیکھا جائے گا۔ اچھا، حج سے جب لوگ واپس آئے نا، تو ہر ایک آ کے اسے مبارکباد دے رہے، مبارک مبارک۔ کہتا ہے میں تو گیا ہی کوئی نہیں، کہا نہیں ہم نے آپ کو دیکھا، فلاں مقام پہ آپ کو دیکھا، فلاں مقام پہ آپ کو دیکھا۔ وہ حیران پریشان، میں گیا ہی نہیں تو دیکھا کیسے ہے؟ رات سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم جلوگر ہوتے ہیں، تشریف لاتے ہیں خواب میں، فرماتے ہیں اللہ تعالیٰ نے ایک فرشتہ تیری شکل میں پیدا کیا ہے جو صبح محشر تک تیرے لیے حج کرتا رہے گا، تیرے نام کا حج ہوتا رہے گا، ثواب تجھے ملتا رہے گا۔ کیوں؟ سیدزادوں کی جو تم نے خدمت کی ہے، سیدزادوں کا جو تم نے ادب کیا ہے، اس پر اللہ تعالیٰ نے تمہیں وہ مقام دیا ہے۔ جنید بغدادی کو کون نہیں جانتا؟ غوث اعظم کے مشائخ میں سے جنید بغدادی وقت کا پہلوان ہے، کشتی کھیلنے کے لیے آتا ہے، ایک سیدزادہ غریب کمزور آ کے کشتی لڑتا ہے، چیلنج کرتا ہے، لوگ بڑے حیران، اتنا بڑا پہلوان اور ایک کمزور آدمی۔ جب کشتی لڑتے ہیں تو وہ سیدزادہ کان میں کہہ دیتا ہے حضور مجھے پتا ہے کہ میں نہیں لڑ سکتا، مجھے پتا ہے کہ میں کمزور ہوں، میں غریب ہوں، میرے بچے بھوکے ہیں، فقط اس لیے میں نے چیلنج کیا کہ آپ کو یہ کہوں گا کہ خدا را آج ہار جائے قیامت میں جیت جاؤ گے، آج ہار جاؤ قیامت میں جیت جاؤ گے، میرے بچے کچھ کھا سکیں گے۔ جنید بغدادی سنتے ہیں، کام بجاتے ہیں کہ حضور کی اولاد فاطمہ الزہرا کے بچے مجھ سے یہ کہہ رہے ہیں 3 دفعہ کشتی ہارے ہیں، کشتی لڑنے سے پہلے پہلوان تھے، کشتی کے بعد وقت کے ہوش بن گئے ہیں۔ وجہ کیا ہے؟ ادب کیا ہے اس خاندان میں، محبت کی ہے اس خاندان سے، رسپیکٹ کی ہے اس خاندان۔ اللہ تعالیٰ نے وہ درجے عطا فرما دیے۔ احباب، 2-3 موضوعات پہ گفتگو کرنے کی، وقت کو دیکھتے ہوئے سب کچھ میں سمیٹنے کی کوشش کروں گا۔ ایک تو یہ کہ اس خاندان سے محبت کرنی ہے، دوسرا یہ کہ اس خاندان کا ادب، تیسرا ہم کیا سیکھ کے جائیں۔ آج ہم ایک بہت بڑی مجلس میں بیٹھے ہیں، ایک بہت عظیم مجلس میں بیٹھے ہیں، ہم نے کیا سیکھنا ہے آج کی محفل سے؟ ہم سالوں سال پروگراموں میں آتے ہیں، ثواب کی نیت سے آتے ہیں، آنا بھی چاہیے، یہی ہمارا سرمایہ ہے حقیقت میں۔ 24 گھنٹے کی زندگی میں آپ غور کریں نا، 8 گھنٹے آپ سوتے ہوئے گزار دیتے ہیں، 8 گھنٹے آپ کام پہ گزار دیتے ہیں، پیچھے بیٹھے 8 گھنٹے، اس میں آپ میل جول بھی رکھتے ہیں، اس میں آپ تعلقات بھی ہوتے ہیں، اس میں آپ کھانا پینا بھی ہوتا ہے، اس میں آپ عبادات بھی ہوتے ہیں۔ تو آپ اگر کیلکولیشن کریں گے نا، ساری زندگی کا خلاصہ بھی کریں گے تو 20% بھی ہماری عبادت میں ٹائم نہیں۔ صحیح بات، سوتے میں 8 گھنٹے نکل جائے تو زندگی کے 8 گھنٹے کا مطلب آپ خود ہی سمجھ سکتے ہیں۔ یہی ہے وہ مجالس جس میں آ کر ہم اپنی آخرت سنوارتے ہیں، صرف ثواب کی نیت سے نہیں بلکہ سیکھنے کی نیت سے بیٹھیں کہ ہم کیا سیکھ کے جا رہے ہیں، ہم نے کیا حاصل کرنا ہے اس مجلس سے۔ جو پیغام ہے وہ کنکلوڈ کر رہا ہوں۔ دیکھیں، حق اور باطل کا مقابلہ ہمیشہ سے ہوتا آ رہا ہے۔ حق کے مقابلے میں باطل ہمیشہ سر اٹھاتا ہے۔ آدم علیہ السلام کے مقابلے میں کون آیا تھا؟ سب کو پتا ہے۔ آدم علیہ السلام کے مقابلے میں شیطان آیا تھا، ابلیس نے سر اٹھایا۔ ابراہیم علیہ السلام کے مقابلے میں نمرود آیا تھا۔ موسیٰ علیہ السلام کے مقابلے میں فرعون آیا۔ داؤد علیہ السلام کے مقابلے میں جالوت آیا۔ محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے مقابلے میں ابو جہل، ابو لہب اینڈ کمپنی، جو بھی ساری وہ آئے تھے۔ امام حسین کے مقابلے میں یزید۔ معلوم یہ ہوا حق کے مقابلے میں ہمیشہ باطل سر اٹھاتا ہے، اور یہ بھی روز روشن کی طرح آیا ہے کہ فتح، جیت، نصرت ہمیشہ حق کو ہوئی ہے۔ نمرود نے آگ جلائی ابراہیم علیہ السلام کو ختم کرنے کے لیے، لیکن خود مٹ گیا۔ ایسے ہی ہے، فرعون نے 70,000 بچے مار دیے موسیٰ علیہ السلام کو ختم کرنے کے لیے، لیکن خود مٹ گیا۔ یزید نے 22,000 کی فوج بھیجی امام حسین علیہ السلام کو مارنے کے لیے، لیکن خود ختم ہو گیا۔ بچے امام حسین کے کٹ رہے ہیں اور نسل یزید کی ختم ہو گئی۔
14 بیٹے تھے یزید کے، لیکن آج کوئی نام لیوا نہیں ہے. مٹ گئے، مٹتے ہیں، مٹ جائیں گے آدھا تیرے، نہ مٹا ہے نہ مٹے گا کبھی چچا تیرا. تیری نسل پاک میں ہے بچہ بچہ نور کا، تو ہے عین نور، تیرا سب گھرانہ نور کا. فتح ہمیشہ حق کو ہے، فتح ہمیشہ اللہ نے اس جماعت کو دی ہے جس جماعت پر شفقت کا، رحمت کا سایہ اللہ کی طرف سے. امتحان ہر بندے کا ہے، میرا بھی امتحان ہے، آپ کا بھی امتحان ہے. ہر مومن جو بھی بندہ اس دنیا میں آیا ہے اس کا امتحان ہونا ہے. حضرت نے جو آیات پڑھی ہے اس آیات، ان آیات میں کیا ہے؟ اللہ امتحان لیتا ہے بھوک کے ذریعے، خوف کے ذریعے، ڈر کے ذریعے، پھل کے ذریعے، اولاد کے ذریعے. اللہ طرح طرح کے امتحان لیتا ہے. مشکلات میں کون ہوتے ہیں؟ امتحان کن کا ہوتا ہے؟ یہ ساری کائنات کس کے لیے سجائی ہے؟ میں اس طرح آسان الفاظ میں سمجھا دوں. ساری کائنات کس کے لیے بنائی اللہ نے؟ لولا کلمہ خلقت الافلاق، پوری حدیث ہے. محبوب آپ ہی کے لیے تو سارا کچھ ہے، آپ ہی کے لیے تو سب کچھ بنایا ہے. آپ نہ ہوتے تو کچھ بھی نہ ہوتا. اسی ہستی پر جن کے لیے کائنات سجائی ہے، ان پر کس طرح امتحانات آئے ہیں، کس طرح طائف میں ستایا گیا، مکے میں ستایا گیا، مدینے میں ستایا گیا، آپ دندان شہید ہوئے ہیں، آپ کا لہو نالین مبارک تک پہنچا ہے. اس ہستی کے لیے جس کے لیے ساری کائنات بنائی ہے، ان پر اس طرح کے امتحانات. آپ پر بخار آتا تھا تو آپ فرماتے ہیں مجھ پہ ایسا بخار ہوتا جس طرح تم 2 آدمیوں پر بخار ہو، وہ مجھ اکیلے محمد پر ہوتا ہے. جس کے لیے کائنات سجائی ہے ان پر ایسی آزمائش ہے. اور دوسری طرف دیکھیں تو فرعون کو 400 سال میں تو سر درد ہی نہیں ہوا. غور کریں ذرا، جس کے لیے کائنات سجائی ہے ان پر طرح طرح کے امتحانات. اور دوسری طرف جو کہتا ہے انا ربکم الاعلی، میں ہی خدا ہوں، 400 سال تک سر درد تک نہیں ہوا. حیرت کی بات ہے. کہا یہ کیوں؟ کہا جو جتنے اللہ کے قریب ہوتا ہے اتنے ہی وہ آزمائشوں میں ہوتا ہے. ہم سوچتے ہیں یار میری زندگی بڑی آزمائشوں سے بھری پڑی ہے، کبھی یہ آزمائش، کبھی بچوں کی آزمائش، کبھی اپنی صحت کی آزمائش، کبھی کاروبار کی آزمائش، کبھی یہ تو کبھی وہ. نہ گھبرانا نہیں. جن پہ آزمائشیں آتی ہیں اللہ کے قریب ہی وہی ہوتے ہیں، وہی تو اللہ کے محبوب بندے ہوتے ہیں. اے اللہ تو نے کعبے کو بچایا، بڑے بڑے ہاتھی آئے تو تو نے بس وہ مچھر، وہ پرندوں کے ذریعے سے مروا دیا. بڑے بڑے ہاتھیوں کو پرندوں کے ذریعے مروایا. وہ نمرود جو بہت بڑا بادشاہ تھے، مچھر سے مروا دیا. امام حسین اور آپ کے خاندان پر اتنی بڑی آزمائش آئی، مالک تو نے بچایا کیوں نہیں؟ کعبے کو جو پتھر ہے اگر ان کو بچا سکتے ہو، نمرود کو مروا سکتے ہو چھوٹے مچھر کے ذریعے، تو امام حسین کو نہیں بچا سکتے؟ سوال اٹھتا ہے کیوں نہیں بچایا؟ کہا اس لیے، علماء بہت اچھا جواب دیتے ہیں. کہا جب آپ اپنے بچے کو امتحان کے لیے تیار کریں نا، محنت کریں بچے کے ساتھ، سکھائیں پڑھائیں، تو جب اس کے امتحان کے دن قریب آئے نا تو پھر ماں باپ یہ دعا نہیں کرتے اللہ میرے بچے کا امتحان نہ لینا. ماں باپ یہ دعا کرتے اللہ میرے بچے کو امتحان میں پاس کرنا، تاکہ اسے کوئی مقام ملے، کوئی درجہ ملے. کہا امام حسین پر جو امتحانات آئے دنیا والوں کو بتانا تھا کہ یزید کے ظلم کی انتہا بھی دیکھ لو، اور محمد الرسول اللہ کے درسگاہ میں سیکھنے والے، پڑھنے والے، جن کو قرآن مصطفیٰ نے پڑھایا، ان کے صبر کی انتہا بھی دیکھ لو. ہم جن ہستیوں کو الحسن والحسین سیدا شباب اہل الجنہ کا جو درجہ دے رہے ہیں ویسے ہی نہیں دے رہے. اس کی کوئی وجہ ہے، پیچھے دیکھو عظمتیں کیا لے کے آ رہے ہیں، دین کے لیے قربانیاں کیا لے کے آ رہے ہیں. ہم نے یہ جو مقامات ان کو دیے ہیں محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے نواسے ہیں، بے شک ہے، کوئی شک نہیں. تمام تر عظمتوں کے باوجود آپ سید الشہداء ہیں. آپ کی قربانیوں کو، آپ کی عظمتوں کو، آپ کے دین کی خدمات کو دنیا میں دکھانے کے لیے کہ دیکھو یہ ہے وہ ہستیاں جن کو رسول اللہ نے پڑھایا، جن کے کانوں میں رسول اللہ نے اذان دی تو پھر اس اذان کی لاج کربلا کی سرزمین پر سجدے میں سر رکھ کر ان کو صبح معاشر تک کوئی مثال نہ دے سکے، ایسی ہستی کو جنت کے جوانوں کا سردار بنایا ہے. جس کو محمد الرسول اللہ نے قرآن پڑھایا تو پھر اس قرآن کے پڑھانے کا حق اس طرح ادا کر دیا کہ نیزے کی نوک پر بھی قرآن سنایا ہے انہوں نے. یہ ہے وہ عظمتیں جو اس خاندان کو ملی ہیں. احباب سوال اٹھتا ہے امام حسین کربلا گئے کیوں؟ امام حسین کیوں گئے کربلا؟
کربلا جانے کی وجہ کیا تھی؟ آپ نے مدینہ شریف کیوں چھوڑا؟ آپ مکہ گئے، مکہ کیوں چھوڑا؟ آپ کو کربلا کیوں جانا پڑا؟ اگر آپ کربلا نہ جاتے تو کیا جو ٹائٹل آپ کو رسول اللہ نے دیا تھا کہ آپ جنت کے جوانوں کے سردار ہیں، کیا وہ ٹائٹل آپ کو نہیں ملتا؟ وہ ٹائٹل تو تب بھی آپ کو ملنا تھا. آپ گئے کیوں؟ کچھ جوابات دوں گا، اس کے بعد اپنی تقریر ختم. حضور علیہ السلام ارشاد فرماتے ہیں من رأى منکم منکرا فلیغیر بیدہ فإن لم يستطع فبلسانہ فإن لم يستطع فبقلبہ وذلک اضعف الایمان. جب تم کوئی غلط کام ہوتے دیکھو نا، خلاف شرع کوئی کام ہو رہا ہو، کوئی ظلم ہو رہا ہو، اگر تمہیں اللہ نے پاور دی ہے اور وہ منصب، پوزیشن، پاور، عہدہ آپ کو دیا ہے تو پھر اپنے ہاتھ سے روکو. اگر وہ طاقت، قوت، وہ منصب، وہ عہدہ ہاتھ میں نہ ہو تو پھر زبان سے، وہ بھی نہ ہو تو پھر دل سے. تو یہ ہی وَذَلِكَ أَضْعَفُ الْإِيمَانِ. That's the lowest level of iman. If you see something is wrong, then you have to stop it with your hand. And if you can't, then verbally, with your tongue, with your words, stop that zulm, that cruelty. And if you can't because of your position, then at least اپنے دل سے تو اس کو برا کہو. یہی ایمان کا lowest level ہے. امام حسین نے دیکھا کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے بعد منصب خلافت پر کون آئے تھے؟ ابو بکر صدیق. ان کے بعد فاروق اعظم. ان کے بعد عثمان غنی. ان کے بعد مولا علی. ان کے بعد امام حسن. ان کے بعد امیر معاویہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ. آپ نے کوئی تلوار نکالی؟ آپ نے کوئی بات کی؟ کیوں نہ کی؟ اس لیے کہ آپ جانتے تھے کہ سب حق پر ہیں. آپ نے خروج نہیں کیا، آپ نکلے نہیں. لیکن جو ہی منصب خلافت پر ایک ایسا آدمی کہ جو فاسق بھی ہے، فاجر بھی ہے، ظالم بھی ہے، جو وحشی ہے، جو درندہ ہے، بے حیا ہے، بے نمازی ہے، وہ شخص جو فسق و فجور کا پیکر ہے، وہ شخص جو سر سے لے کر پاؤں تک ظلم ہی ظلم ہے، ایسا شخص جب منصب خلافت پر، منصب امامت پر فائز ہو، کیسے ممکن ہے کہ امام حسین اس کو ووٹ دے دے؟ تو بیعت لینا کیا ہے؟ ووٹ یہ سمجھ لو کہ ہم نے آپ کو مان لیا ہے. یہ تو آج کا ماحول ہے کہ یہ نہ دیکھا کہ چور بیٹھا ہے، کہ ڈاکو بیٹھا ہے، بس آمنا و صدقنا سارے ہی مانتے رہے. امام حسین نے رضی اللہ تعالی عنہ آپ نے بیعت نہیں کی. کیوں؟ اگر آپ بیعت کر جاتے تو یہ سند ہوتی یزید کے ظلم پر. پھر لوگ کہتے کہ جناب امام حسین نے اگر بیعت کر لی ہے تو پیچھے کیا رہ گیا ہے؟ اور امام حسین اگر بیعت کر لیتے تو آپ کا خاندان تو بچ جاتا، آپ بچ تو جاتے، لیکن دین کا کچھ نہیں بچنا تھا. پھر حلال اور حرام میں فرق ختم ہو جاتا، نکاح میں اور زنا میں فرق ختم ہو جاتا، زمزم اور شراب میں فرق ختم ہو جاتا. آپ نے کہا نہیں، دین پر آنچ نہیں آنے دیں گے. کائنات کی سب سے بڑی گدی، سب سے بڑا آستانہ محمد رسول اللہ کا ہے. سب سے بڑا آستانہ، سب سے بڑے آستانے کا سب سے بڑا سجادہ نشین جب ناموس رسالت پر انگلیاں اٹھی، جب نظام مصطفیٰ پر انگلیاں اٹھی، جب حرمت قرآن پر انگلیاں اٹھی، تو پھر یہ نہ دیکھا کہ میں کس آستانے کا سجادہ نشین ہوں. یہ دیکھا اگر میں نہ نکلا تو پھر دین کا کچھ نہیں بچنا. جان جاتی ہے تو جائے، اولاد کٹتی ہے تو کٹ جائے. اگر خاندان سب کا سب کربلا میں شہید ہوتا ہے تو ہو جائے، ہمیں سب منظور ہے، لیکن نانے کے دین پر حق برداشت نہیں ہو سکتا. دین کے خلاف کوئی آواز اٹھے، یہ ممکن ہی نہیں کہ بڑے سے بڑے آستانے سے تعلق ہو، اللہ نے مقام دیا ہو اور وہ گدی بچانے کے لیے خاموشی سے بیٹھ جائے کہ ہوتا رہے تو ہونے دے. ہم نے اپنی گدی بھی تو چلانی ہے، مرید بھی تو سنبھالنے ہیں. ہمارا سب سے بڑا فقدان آج یہی ہے کہ حق بولنا جرم ہے. مجھے کہتے مولوی صاحب کے مخالف کوئی نہیں ہے، بڑے اچھے پیر صاحب ہیں، کسی نے خلاف نہیں بول دینے. میں سمجھ جانا کہ ٹھیک ہے حضرت، سانو سمجھ آ گئی ہے، جڑی گل تسا کرنے ہو سمجھ آ گئی ہے. حضرت صاحب انہاں نال بھی ہے تے حضرت صاحب انہاں نال بھی ہے. وتواصوا بالحق وتواصوا بالصبر. حق کی بات کرو گے، میدان پر اترو گے، تیر ضرور آئے گا سامنے سے، گالی ضرور آئے گی سامنے سے، تانا ضرور آئے گا سامنے سے. اگر نہ تانا آئے، نہ تیر آئے، نہ بات ہو، نہ جھگڑا ہو، آپ حق بولنے پر تو سمجھ جاؤ کہ معاملہ کوئی گڑبڑ ہے. سب سے بڑی ہستی محمد رسول اللہ کی، سب سے بڑا حق انہوں نے بتایا. کیا ان کے مخالف دنیا میں نہیں تھے؟ سب سے زیادہ مخالفت حضور کی ہوئی ہے.
امام حسین بیٹھ جاتے؟ نہیں، حق بولنا تھا. حق بولنا انگاروں پہ چلنے کے برابر ہے. تانوں کا سامنا کرنا پڑتا ہے، مخالفین کا سامنا کرنا پڑتا ہے، قربانیاں دینی پڑتی ہیں، جان دینی پڑتی ہے، عزت داؤ پہ لگانی ہوتی ہے. بچوں کو 6 ماہ کے علی اصغر کو میدان میں لانا ہوتا ہے. یہی ہے حق کہ جب حق سامنے آئے تو اللہ فرماتا ہے والعصر ان الانسان لفی خسر الا الذین آمنوا وعملوا الصالحات وتواصوا بالحق وتواصوا بالصبر. حق بولنے کے بعد اللہ نے فرمایا صبر بھی ہے، پھر صبر کرنا ہے. احباب، امام حسین کربلا اس لیے گئے تھے کہ ریاست مدینہ کو بچانا تھا. جو نظام رسول اللہ نے دیا، جو سسٹم رسول اللہ نے دیا، جو نظام مصطفیٰ آپ بنا کر گئے، اس ریاست کو بچانے کے لیے امام حسین میدان میں گئے تھے. کیوں؟ آپ کی نمازوں سے کافر کو کوئی غرض نہیں ہے. آپ نمازیں پڑھتے رہو، آپ زکوٰۃ دیتے رہو، احرام باندھو. حاجی صاحب لے کے جاتے ہیں حج پہ یہاں سے لوگوں کو، پوری گاڑیاں لے کے جائیں. ظالم کافر باطل قوتیں کچھ نہیں کہتی، کہتے احرام میں جاتے رہو. لیکن جو ہی آپ کہیں گے نا سسٹم ریاست مدینہ، تو پھر آپ کو آپ کی سیٹ پہ رہنے نہیں دیں گے. وہ لوگ کان سے پکڑ کے کہیں گے نکلو. آپ ریاست مدینہ کی بات کیسے کر سکتے ہو؟ نظام مصطفیٰ کی بات کیسے کر سکتے ہو؟ یہی تو تیر ہے جو ہماری آنکھوں میں کٹکتا ہے. ہمیں سسٹم نہیں چاہیے، ہمیں نظام نہیں چاہیے. آپ بھلے نمازیں پڑھتے رہو، ہمیں کوئی غرض نہیں ہے. 56 اسلامی ملک ہے اس وقت. کس ملک میں اسلامی ریاست ہے؟ کس ملک میں رسول اللہ کی بات ہوتی ہے؟ اگر اسلامی ریاست ہوتی تو فلسطین کی بچیاں روتی؟ اگر اسلامی ریاست ہوتی تو کیا برما کے بچے روتے؟ اسلامی ریاست ہوتی جس نظام کے لیے امام حسین نکلے تھے، جس نظام کے لیے امام حسین نکلے تھے، وہ یہی تھا کہ اگر وہ نظام آج موجود ہوتا تو پھر کشمیر کی، افغانستان کی، عراق کی، برما کی بچیاں روتی نہیں. وہ نظام نہیں ہے، نظام مصطفیٰ نہیں ہے، حضور کی بات نہیں ہے. وہ جو ہم کہتے ہیں دین تخت پر آنا چاہیے، اس کا مطلب کیا ہے کہ اگر دین تخت پر ہو تو پھر اگر باول سے اور سندھ کے علاقے سے کوئی بچی آواز دینا محمد بن قاسم کہاں سے کہاں اٹھ کے چلا جاتا ہے. اس سسٹم کو بچانے کے لیے امام حسین گئے تھے، اور وہ سسٹم کافر باطل کبھی بھی پسند نہیں کرتا. امام حسین کہتے ٹھیک ہے بیعت کرنی ہے بیعت کر لو، جان بھی بچ جائے گی، سب کچھ ہو جائے گا. امام حسین نے اگر یہی کرنا تھا ہاتھ دے دیتے، بات ختم ہو جاتی. امام حسین نے نہیں کیا. چوروں کے ساتھ اگر آپ رل جاؤ نا تو پھر آپ ٹھیک ہو. اگر آپ چور سے مل جاؤ نا، سارے چور اکٹھے ہو جاؤ نا، بھلے آپ آپس میں ایک دوسرے کے اوپر سیاست کرتے رہو ساری زندگی، لیکن جب کوئی اٹھے آنکھوں میں آنکھیں ڈالنے والا تو پھر سارے ہاتھ ملا لیتے آپس میں. امام حسین ہاتھ ملا لیتے، بچ جاتے نہیں. حق کے میدان پہ ڈٹے رہے، کھڑے رہے، اکیلے ہو کر بھی ساری دنیا کو چیلنج اس حوالے سے کہ حق کا مقابلہ ساری دنیا سے بھی ہو سکتا ہے. اسی نظام کے لیے امام حسین نے قربانی دی ہے. دوسری بات، وقت ختم میرا، بھی میں اجازت چاہوں گا 2-4 جملے کہوں گا. امام حسین وہ تعلق جو رسول اللہ نے 23 سال میں مخلوق خدا کا خدا سے بنایا ہے، اس تعلق کو قائم رکھنے کے لیے قربانی دی ہے. رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے طائف کے میدان میں، مکہ کی زمین پر، مدینے کی زمین پر آپ علیہ السلام نے قربانیاں پیش کی. آپ احد بھی گئے، آپ بدر بھی گئے، آپ حنین بھی گئے. آپ نے ساری زندگی قربانیاں پیش کی اور مخلوق خدا کا تعلق خدا سے جوڑا ہے. اس تعلق کو قائم رکھنے کے لیے امام حسین نے قربانی دی ہے. آج میں اپنے آپ سے پوچھوں، امام ہم سے صرف قیامت کے دن اتنا ہی پوچھ رہے، میں نے تو وہ تعلق بچانے کے لیے اپنے 6 ماہ کے بچے کو بھی قربان کیا. بتاؤ تمہارا تعلق خالق سے کتنا مضبوط تھا. ہم کہیں گے حضور ہم تو اپنے 5 وقت کی نماز بھی نہیں پڑھ سکے، ہماری مسجدیں ویران ہوتی ہیں، ہم تو 5 وقت نماز نہیں پڑھ سکتے. آپ قربانی کی بات کر رہے ہیں. وہ کہیں کہ ہم نے تو اس وادی میں بھی سجدہ قضا نہیں کیا. تم اس گرم مسجد میں نرم قالینوں پر گرم پانی، ہیٹنگ سب کچھ موجود ہے، امام موجود ہے، پیچھے سجدہ کرنے نہیں آ سکتے تھے. امام اتنا ہی کہہ دے، اتنا ہی پوچھ لے، جس قرآن کی عظمت کو بیان کرنے کے لیے میں نے اپنے کٹے ہوئے سر سے نیزے کی نوک پر بھی قرآن سنایا. بتا تو کتنے دن بعد قرآن کھولتا تھا. حضور میں تو جب کبھی کہیں سارے سوال کی مجلس ہوتی یا کسی نے فوت ہونا تھا تو یاسین کھول کے بیٹھ جاتا تھا. باقی قرآن سے ہمارا لینا دینا کیا؟ سب کچھ ایک طرف کر لو. یہ بتاؤ کہ تمہارے اپنے جسم پر نظام مصطفیٰ، ملک میں نظام آنا چاہیے، ملک میں اسلام آنا چاہیے. ملک کی گل بارش کرے ہو. فرسٹ آف آل یور سیلف. اے دسو اپنے وجود پر اسلام کتنا نافذ کیا ہے؟ اپنے گھر میں اسلام کتنا نافذ کیا؟ اپنی دکان میں اسلام کتنا نافذ کیا ہے؟ ہمارے پاس کوئی جواب ہے؟
کوئی جواب نہیں ہے. یہ پچھلے جمعرات کو ایک عورت آئی, ایتھیسٹ تھی, مسجد میں وہاں جہاں میں ہوتا ہوں, آ کے ایک دو سوال کیے, اس کے بعد اس نے کلمہ پڑھا, مسلمان ہو گئی. سبحان اللہ. میں نے اس عورت سے پوچھا, میں نے کہا ایتھیسٹ جو ہے بڑے ڈاڈے ہوتے ہیں, سوال جواب اور باقی بہت کچھ. آپ نے سرسری طور پر ایک دو سوال مجھ سے کر لیے, جواب ہو گیا. یہ بتائیں آپ اسلام کیسے قبول کیا ہے؟ کیا چیز تھی جس نے آپ کو نا انکریجمنٹ دی اسلام کی طرف؟ تو کہتی ہے میں قرآن پڑھتی ہوں اور روز پڑھتی ہوں. اللہ. کون کہہ رہی ہے؟ جو ایتھیسٹ ہے, جو خدا کو نہیں مانتے. کہتے ہیں میں ایوری سنگل ڈے قرآن کھولتی ہوں, قرآن پڑھتی ہوں, اور اس پڑھنے کی وجہ سے اللہ نے میرے دل کو بدل دیا ہے. میں سوچ میں پڑ گیا کہ ہائے یہ قسمت کی بات ہے. وہ عورت جو مسلمان ہے, جو خدا کو نہ مانے, صرف قرآن پڑھے, وَنُنَزِّلُ مِنَ الْقُرْآنِ مَا هُوَ شِفَاءٌ وَرَحْمَةٌ لِّلْمُؤْمِنِينَ. تو قرآن تو ہے ہی شفا, یہ بیماریوں کو اخلاقی ہو جسمانی ہو ان کو دور کرتے ہیں. وہ عورت جو خدا کو نہ مانے, صرف قرآن کھول کے بیٹھ جائے, اللہ اسے بھی ہدایت عطا فرماتی. دوسری طرف یہ امت ہے, ہم ہیں, آپ ہیں, کتنے دنوں بعد قرآن کھولتے ہیں. پہلی بات تو اگر قرآن کھول بھی لے گئی تو پھر ہم کتنا سمجھتے ہیں کہ اللہ کیا رہا ہے ہم سے. آیت عذاب کی ہو رہی ہوتی ہے اور ہم مجلس میں بیٹھے گئے تو سبحان اللہ, کتنا ہم قرآن سمجھتے ہیں, کتنا ہم قرآن کو انڈرسٹینڈ کرتے ہیں. کتنے لوگ ہم 40 50 60 70 سال سے نمازیں پڑھتے ہیں. کیا ہمیں, میں کسی سے سوال نہیں کر رہا, صرف آپ کو ایک اشارہ دے رہا ہوں, کیا میں قرآن میں نماز کا ترجمہ نہیں جانتا ہوں؟ جو میں الفاظ کہہ رہا ہوں, الحمدللہ رب العالمین, what does that mean? الرحمن الرحیم, what does that mean? التحیات للہ والصلوات والطیبات, what does that mean? You're talking to Allah subhanahu wa ta'ala. If you want to speak to Allah subhanahu wa ta'ala, then the scholar said just start praying your salah. It means that you are talking to Allah subhanahu wa ta'ala. And if you want to listen to Allah subhanahu wa ta'ala, then start reciting Quran. Then Allah subhanahu wa ta'ala is talking to you. ہم کتنا سمجھتے ہیں, کتنا انڈرسٹینڈ کرتے ہیں. امام حسین یہی تو بتا کے گئے کہ میں خدا سے تعلق مضبوط کرنے کے لیے امت کے لیے اتنی بڑی قربانی میں دے رہا ہوں. اور یہ امت کیا کر رہی ہے؟ اللہ تعالی ہمیں سمجھنے کی توفیق عطا فرمائے. احباب, 4 باتوں میں اسپیچ کنکلوڈ کر رہا ہوں. آج ہم جب یہاں سے پلٹ کر جائیں نا, سوچے ہم کیا لے کے گئے ہیں یہاں سے. امام حسین کا مشن, امام حسین جیتے ہیں, اس میں کوئی شک نہیں ہے. کوئی یہ نہ سوچے کہ امام حسین ہار گئے. جو حق بولتا ہے, میں نے شروع میں کہا, تو حق جیت کس کی ہے؟ حق کی ہے. جو میدان چھوڑ کے بھاگ جاتا ہے وہ ہار جاتا ہے. امام حسین کے جھنڈے تو آج بھی کربلا میں لگے ہوئے ہیں. جو جس کا مشن ختم ہو جاتا ہے وہ ہار جاتا ہے. حسینی مشن تو صبح قیامت تک زندہ رہنا ہے. جس کا نام ختم ہو جائے, کام ختم ہو جائے, وہ ہار جاتا ہے. یزید کا نہ نام ہے, نہ کام ہے, نہ مشن ہے, سب ختم ہو گیا, وہ برباد ہو گیا, وہ ہار گیا ہے. اور امام حسین کا مشن بھی زندہ, نام بھی زندہ, کام بھی زندہ. آج ہم فخر سے اپنے بچوں کے نام حسین رکھتے ہیں اور خادم حسین رکھتے ہیں. حسین کا مشن بھی زندہ, حسین بھی زندہ ہے. ہمیں کرنا کیا ہے؟ حسینی کردار اپنانا ہے. یہاں سے جب ہم جائیں نا تو یہ سوچے امام حسین کے اخلاق, تعلیمات, کردار, ان کی زندگی کیسی تھی, وہ اپنانا ہم نے آج سے شروع کر دینا ہے. پہلا میسج یہ. دوسرا میسج, رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں کہ ادبوا اولادکم 3 خصال, حب نبیکم وحب اہل بیتہ وتلاوۃ القرآن. اپنی اولادوں کو teach your children 3 things. 1, the love of Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. 2, the love of the family of Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. And 3, the recitation of the Quran, the teachings of Quran. 3 چیزیں آپ علیہ السلام نے فرمائی, اپنے بچوں کو سکھاؤ. ہم اپنے بچوں کو یہی بتانا ہے. آج اس ملک میں ہمیں کیا کچھ فیس کرنا ہے. اسکول میں کیا کچھ پڑھایا جا رہا ہے, ماحول, LGBT, سب کو پتا ہے کہ کیا کچھ ہو رہا ہے. اس ہماری جو آنے والی نسل ہے, اس کا مستقبل کیسے بچانا ہے. ہاؤ ٹو پروٹیکٹ دیئر لائف اینڈ دیئر فیوچر اینڈ دیئر آخرہ, واٹ ٹو ڈو. یہاں جو کچھ ہو رہا ہے, ماحول سب کو ہی پتا ہے. بچے مجھ سے کلاس میں, یقین کریں میں ممبر پہ کھڑا ہوں, بچے مجھ سے کلاس میں جو اسکول میں پڑھ کے آئے نا, مجھ سے سوال کیا, میری کلاس کے بچے ہیں, چھوٹے چھوٹے بچے ہیں, 12 سال کے, 13 سال کے, استاد جی وٹ اباؤٹ دس, استاد جی وٹ اباؤٹ دس. اینڈ آئی واز شاکڈ کہ اس لیول پہ اسکول میں پڑھایا جا رہا ہے اور بچے یہ سب کچھ جانتے ہیں. ہم نے اپنے فیوچر کو بچانا ہے. آپ کا بچہ 40 پوائنٹ دے کے آپ کیمسٹری اور میتھس تو پڑھا لیتے ہو, کیا آپ نے اپنے بچے کی ایمان کی حفاظت کے لیے بھی کبھی اس کا تعلق امام مسجد سے جوڑا ہے؟ کبھی آپ نے اپنے بچے کو دین بھی اس طرح پڑھایا جس طرح آپ میتھس اور فزکس پڑھاتے ہیں؟ ان کی آخرت کے لیے آپ ان کا تعلق امام سے جوڑا ہے؟ کبھی مسجد میں لے کے آئے ہو, امام صاحب کے پاس لے کے, بچے اگر تجھے کوئی پرابلم ہو دینی لحاظ سے, اسپرچولی کوئی بھی ایشو ہو, he is our imam, come here in the masjid and ask him, he will help you. امام کا کام ہی ہے, اور کیا کام ہے ہمارا؟ تو اپنے بچوں کی حفاظت کے لیے انہیں مسجد میں لے کے آئے اور
امام سے ان کا تعلق جوڑے. چوتھی بات اسی پہ میں ختم کروں گا. امام حسین کوفہ کے کیوں گئے؟ خط آئے تھے کہ نہیں آئے تھے؟ مسلمانوں نے بلایا تھا نا. آپ نے مسلمان کی آواز پر مدینہ سے سفر کیا, وہاں گئے ہیں کہ ایک کلمہ گو مسلمان مجھے ہیلپ کے لیے بلا رہا ہے. اگرچہ انہوں نے کوئی اچھا کام نہیں کیا, ان لوگوں نے ظلم کیا, لیکن آپ نے پھر بھی اپنے نانا جان کے دین کی خاطر, کلمے کی خاطر آپ نے سفر کیا ہے. معلوم یہ ہوا مسلمان بھائیوں کی مدد کے لیے آپ اتحاد اور اتفاق شروع کریں. We need unity in our community, in our society. اگر ہم مسلمانوں میں اتحاد ہو, اتفاق ہو, پیار محبت ہو, تو دشمن کبھی بھی ہم پر حملہ نہ کرے. آج میں ایک ویڈیو دیکھ رہا تھا, 2 ہرنیاں آپس میں لڑ رہی تھی, سینگ پھنسائے ہوئے تھے. وہ شیر نے حملہ کیا, باغی بھاگ گئی, یہ جو 2 پھنسی ہوئی تھی دونوں شکار ہو گئے. سمجھ تو گئے میں کیا کہنا چاہ رہا ہوں؟ جب ہم آپس میں تعلقات ہمارے اچھے نہ ہوں, آپس میں ہم مشت و گریباں ہوں, آپس میں ہم جنگ و جدال میں ہو, آپس میں ہم اختلافات میں ہو, تو پھر ہم امریکہ سے گلہ نہ کریں امریکہ نے ہمارے ساتھ یہ کر دیا, اسرائیل نے یہ کر دیا. انہوں نے کچھ نہیں کیا, جو کچھ کیا ہم نے خود کیا ہے. گھر کو آگ لگی ہے گھر کے چراغ سے, ہم خود ہی تو آگ لگانے والے ہوتے ہیں. پھر کہتے ہیں کہ انہوں نے حملہ کر دیا اور انہوں نے حملہ کر دیا. کسی نے حملہ نہیں کیا, ہم نے خود ہی اپنے آپ کو تباہ کیا ہے. تو ہمیں اسلام کے لیے سب کچھ برداشت کرنا ہے. اسے ایک مثال میں ختم کر رہا ہوں. اللہ تعالیٰ ہمیں اتحاد اور اتفاق دے. مولوی صاحب کے گھر میں ایک مرغا تھا. مولوی صاحب اب مرغے کو کھانے کے چکر میں تھے. انہوں نے کہا کوئی بہانہ تو بنایا جائے کہ مرغے کو اڑایا جائے, کافی دنوں سے میرے پاس ہے. مولوی صاحب نے مرغے کو کہا کہ کل سے اذان نہیں دینی, اذان دے دی تو ذبح کر دوں گا. مرغا پریشان, انہوں نے کہا اذان بام پہ دینی سی. صبح سویرے جب مرغا اٹھا نا تو مولوی صاحب کی بات یاد آ گئی. او ہو جے میں اذان دیتی چھری, تو جس طرح مرغا پھڑپڑاتا ہے نا, سر اٹھاتا ہے, وہ پھڑپڑایا, پرچھر مارے, سر اٹھایا, اذان کوئی نہیں دی. انہوں نے کہا نہیں اذان خطرہ ہے. اچھا مولوی صاحب بھی بڑے سمجھ میں کہا یار کھانا تو تھا, اس نے اذان کوئی نہیں دی, بچ گیا, تو اب کوئی دوسرا بہانہ کرنا ہے. مولوی صاحب نے کہا کل سے جس طرح تو سر اٹھاتا ہے نا, پر مارتا ہے, یہ بھی کیا نا ذبح کر دوں گا. اگلی صبح پھر پریشان ہو گیا, یا اللہ پہلے تو اذان کی ہوں تو پھڑپڑانا بھی ہو گیا. وہ جو ہی پھڑپڑانے کے لیے اٹھا نا, یاد آیا کہ چھری آئے گی, پھڑپڑانا بھی چھوڑ دیا. مولوی صاحب پریشان کہ آج پھر ایک اور بہانہ گیا. مولوی صاحب نے کہا کہ کل سے تو نے انڈا دینا ہے. اب مرغا حیران بھی ہے, پریشان بھی ہے. وہ پاکستان سے کوئی جعلی سرٹیفکیٹ بنا کے مرغا پیش انڈے پیش کر رہے ہیں. رونے لگ گیا, مرغا رو رہا ہے. مولوی صاحب نے پوچھا موت کی وجہ سے رو رہے؟ کہا نا جی مولوی صاحب میں موت کی وجہ سے نہیں رو رہا, رو اس لیے رہا ہوں کہ مرنا ہی تھا تو انڈے پہ کیوں مرا, اذان پہ مر جاتا. احباب ہم نے مرنا ہی ہے, ہم سب نے مرنا ہے, کسی نے نہیں رہنا. وہ مرنا ہے تو دنیا بھی مرنا ہے, وہ مرنا ہی ہے تو یہ سیاستدانوں کے نعرے پہ مرنا ہے, اور مرنا ہے تو ان دنیا داروں کے لیے مرنا ہے. مرنا ہے تو تاجدار ختم نبوت کے لیے کیوں نہ مرے, مرنا ہی ہے تو رسول اللہ کی ذات پہ کیوں نہ مرے, مرنا ہی ہے عزت قربان کرنی ہے تو دنیا داروں کے خاطر نہیں, یا رسول اللہ کے خاطر مرنا ہے. ہم یہی صدائیں لگاتے ہیں دنیا سے کیوں نہ جائیں کہ یا رسول اللہ کروں تیرے نام پہ جان فدا, نہ بس ایک جا دو جہاں فدا, 2 جہاں سے بھی نہیں جی برا کروں کیا کروڑ جہاں نہیں ہے. یا رسول اللہ موت آئے تو اس نعرے پہ آئے کہ لبیک یا رسول اللہ, لبیک یا رسول اللہ, سب لگاؤ لبیک یا رسول اللہ. حضور ہماری جانیں بھی حاضر ہے, ہماری اولادیں بھی حاضر ہے, ہمارا خانوادہ بھی حاضر ہے, مال دولت سب آپ کے قدموں پہ قربان ہے. یا رسول اللہ ہم نے مرنا ہے, دنیا کے لیے نہیں مرنا, یا رسول اللہ آپ کے نام پر مرنا ہے. اور یہی مشن امام حسین کا تھا, آپ نے سب کچھ قربان کر دیا, لانے کے دین کے لیے کیا, اللہ کی رضا کے لیے کیا ہے. اللہ تعالیٰ جو کچھ میں نے بیان کیا ہے پہلے خدا عمل کی توفیق عطا فرمائے. یہاں یزید کے بارے میں ہمارا کیا موقف ہے, کیا ہے, یہ میں سارا یہ جو فتاووں کی صورت میں لے کے آیا تھا, لیکن اب مجھے پتا چلا کہ ٹائم باقی بہت ہو گیا, میں ٹائم اور نہیں لیتا, یہ پھر کبھی امام صاحب ہی بیان کر دیں گے. اللہ تعالی ہمیں دنیا اور آخرت کی کامیابیاں عطا فرمائے. وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین. ماشاءاللہ بارک اللہ, جزاکم اللہ فی الدارین حسن الجزاء. اللہ تعالیٰ حافظ جمیل صاحب نے بڑے خوبصورت انداز میں خطاب فرمایا ہے.